جب 2020 میں میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا اور وہ لقوے اور فالج کا شکار ہو گئیں اور بیڈ ریسٹ پر آ گئیں، اس وقت مجھے پھر اس حدیث کا مفہوم اور اس حدیث کی قدر پتہ چلی کہ جب بار بار اویس قرنی آپ سے کہہ رہے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے قدموں کے بوسے لینا چاہتا ہوں، میں آپ کی پیشانی کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ لیکن میری ماں کے لیے ہے تنہا ہے، اس کا کوئی خدمت گزار نہیں ہے، تو آپ نے کہا اویس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت کر۔ ماں کی خدمت کر رہے اویس قرنی اور صحابیت کے مقام سے محروم ہو گئے، مگر آپ نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا اے عمر اس شان کا ایک بندہ مدینے میں اگر داخل ہو جائے اور تم اس کو دیکھ لو، اس کے جسم پر سفید دھبے ہوں گے تو اس سے دعا کی درخواست کرنا، وہ جس وقت اپنے لب کھولے گا اور اپنے بہت اٹھا کھولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ جب ایک بے جان بے زبان چیٹی اپنی قوم کے لیے محض ایک کلمہ خیر کہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے۔ تم انسان ہو کر مسلمان ہو کر اگر اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کچھ کرو گے تو اللہ کیا رائے گا جائے گا؟ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تقریباً 10 سالوں کے بعد پھر اس قلندری مسجد میں اس ذات پاک نے ہم کو جمع کیا۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور اس مجلس اور اس بزم کے سجانے میں کل بھی حضرت مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم کی
عطا تھی، نوازش تھی، بخشش تھی، اور آج بھی انہی کا یہ ہم سب پر احسان ہے۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی آخری کتاب قرآن مقدس اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طور پر منتخب کیا ہے اور چنا ہے، تو ہمیں بھی تو اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ کہ ہم دنیا میں کیوں آئے اور ہمارا ہی انتخاب آخری امت کی حیثیت سے کیوں ہوا، اور اس وقت آخری زمانے میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس احساس کے ساتھ ہمیں یہاں جینا ہے کہ ہم جانوروں کی طرح کوئی حیوان نہیں ہیں، اور عام انسانوں کی طرح بھی ہم عام انسان نہیں ہیں۔ ہمارے کاندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد آئی ہے۔ یہی وہ ذمہ داری تھی جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپا اٹھے، لرز گئے، تھرا گئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، دسرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ذمہ داری تھی اس امانت کو ان تک پہنچا دینا جن تک وہ امانت پہنچانا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ اور بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں۔ یہ ذمہ داری کا احساس تھا، اے مولا میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، حقیقی کوئی بھائی نہیں، ہو سکتا ہے کہ چچا بھی ساتھ نہ دیں، خاندان، کنبہ، قبیلہ مخالف ہو جائے۔ اس ڈر سے آپ لیٹ گئے، اور جس طرح ایک گھبرایا ہوا آدمی چادر میں منہ چھپا لیتا ہے اور کمبل سے اپنا منہ ڈھانپ لیتا ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے۔ لیکن جیسے ہی آپ لیٹے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، لیٹنے کا وقت نہیں ہے، کھڑے ہو جائیے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، ڈرائیے لوگوں کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور تکبیر بیان کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہدایات آتی چلی گئی۔ کمبل والی سورت میں کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس جائیے، ان کو ڈرائیے، احساس دلائیے، ایک رب کے سامنے ان کو کھڑا کر دیجئے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ رات کو آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اسی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، وَاحْجُرْهُمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ چھوڑ دیجئے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، خوبصورتی کے ساتھ انہیں چھوڑ دیجئے۔ اس گفتگو کے شروع سے میں اس لیے اس بات کو شروع کر رہا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان کو گواہ بناتے ہوئے اور اس میدان عرفات کو گواہ بناتے ہوئے آپ نے کہا الا هل بلغتکم رسالہ، کیا میں نے تم تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ کیا الا هل بلغت الامانہ،
کیا میں نے امانت نہیں پہنچا دی؟ صحابہ نے کہا انت بلغت رسالتہ، آپ نے اللہ کی رسالت کو پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا اور پھر تمام ان صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ وقت بہت مختصر ہے، نہ قوم کے پاس وقت ہے اور نہ اب وہ جذبے باقی رہے۔ حالانکہ ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ پوری زندگی ہم دنیا کے سامنے اپنے کو کھپا دیں۔ جس طرح ایک شمع خود پگھلتی رہتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے، اسی طرح ہم پگھل جائیں۔ زمانے میں جس طرح کے اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کے مقابلے میں ہم روشنی کے چراغ لے کر آئیں اور اپنے ذہنوں میں جو آج بہت ساری ہم نے دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، ان دیواروں کو توڑ دیں اور ختم کریں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ ان کا مشن، ان کی تحریک، ان کا لائے ہوا دین جس کو دین اسلام کہتے ہیں، وہ سرحدوں کا پابند نہیں ہے، وہ کسی خاص برادری اور کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے جو نبی آئے وہ کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، لیکن جب آپ آئے تو آپ نے آفاقیت کا پیغام دیا اور ایک عالمگیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ رہا کہ ایک طرف بندہ اپنے خالق سے جڑ جائے اور دوسری طرف وہ مخلوق کا بھی حق ادا کرے۔ خالق کو بھی فراموش نہ کیا جائے اور مخلوق کے حقوق سے بھی غافل نہ رہا جائے، تبھی تو یہ دین کامل ہوگا، تبھی تو یہ دین مکمل ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں مذہب دیا اس طرح ہمیں تہذیب بھی دی، آئین سکھایا، اصول بتائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ ایک نئی قوم ابھر کر آئی، ایک نیا سماج وجود میں آیا، ایک نئے معاشرے کی تشکیل ہوئی، اور وہ معاشرہ کیا تھا؟ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو خود غرضی پر مبنی معاشرہ نہیں تھا بلکہ اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کے کام آنے والا یہ معاشرہ تھا۔ اگر روٹی کے چند ٹکڑے اپنے پاس ہیں تو یہ نہیں تھا کہ وہ ان فاضل ٹکڑوں کو اپنے گھر ہی میں رکھ لیں۔ ایک ماحول معاشرہ دیا گیا کہ تمہارے گھر میں اگر بکری کا ایک کھر بھی تیار ہوا ہے تو اس میں تھوڑے سے پانی کا اضافہ کر لو اور اس میں سے کچھ بچا کر کے اپنے پڑوس میں دے دو۔ ضرورت سے جو جائز، ضرورت سے فاضل جو چیز ہے وہ دوسروں کو دو۔ سیرت نبوی محض سنانے سے کام نہیں چلے گا۔ نوجوانوں، بزرگوں، طالب علموں، اسٹوڈنٹوں، ڈاکٹروں، آفیسروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لے کر آئے انہوں نے اس ماحول میں ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جہاں دوسروں کا مال لوٹنے کے لیے لوگوں نے ہتھیار اکٹھے کیے ہوئے تھے اور قتل و غارت گری کیا کرتے تھے اور دوسروں کا مال چھین کر کے جشن مناتے تھے۔ آپ نے جو اسلام میں نظام زکوٰۃ دیا وہ کیا ہے؟ اپنے ہی مال سے جو آپ نے کمایا ہے 2.5% نکال کر کے سماج کے ان طبقوں کو دے دو جنہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 جگہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اپنا مال کما کر دوسروں کو دے دیں اور دینے کے بعد پھر کس طرح دیں؟
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، کس کو؟ مسکین کو، وَيَتِيمًا، اور یتیم کو، وَأَسِيرًا، اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، قرآن پڑھیے تو صحیح، دل پر جو پردے پڑے ہیں قرآن انہیں چاک کر ڈالے گا، آنکھوں پر جو یہ ہمارے جالے آئے ہوئے ہیں انہیں قرآن صاف کر دے گا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے لفظ شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم کہیں آپ کا شکریہ۔ ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا سماج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا کہ جس میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ثروت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، کھانے کھلانے کی استطاعت دی ہے، ان کے یہاں دسترخوان بچھے اور مسکین آ رہے ہوں، کھا کر جا رہے ہوں، یتیم آ رہے ہوں اور انہیں اپنے باپ کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی مری ہوئی ماں کا احساس نہ ہو، انہیں معاشرے سے کٹے ہوئے ہونے کا احساس نہ ہو۔ اور اگر قیدی ان کے دروازے پر آ جائے یا قیدیوں تک ان کی پہنچ ہو سکے تو ان کو بھی وہ کھانا کھلائیں۔ ان تمام آیات کی روشنی میں ذرا آج اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہ معاشرہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی معاشرہ مدینہ منورہ میں، پہلے مکہ معظمہ میں، پھر مدینہ منورہ میں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے اور دنیا میں اس کی مثالیں قائم کر دیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کل بھی کہا اور آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، جب تمہارا مذہب اسلام ہے تو تمہاری تہذیب بھی اسلام ہے، تمہارے لیے سب سے بہترین اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں کسی اور کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 63 سالہ زندگی میں 40 سالہ زندگی نبوت سے قبل کی اور 23 سالہ زندگی نبوت کے بعد کی، ہر شخص کے لیے ایسا بہترین نمونہ چھوڑا ہے کہ اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیابی اس کا مقدر چومے گی اور آخرت میں تو ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کی جنت اسے مل ہی جائے گی۔ آج اسی پر دوبارہ سے پھر ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہاں کہا جا رہا ہے ایمان والو تم ایمان لے آؤ، پہلے آپ مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور برابر ہم قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں اور ہر ممبر و محراب پر ہم سنتے ہیں، اور ہر ہفتے جب ہمارا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے تو ہمارا ہر مقرر اور خطیب اور ہمارا ہر بچہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر سناتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہیں خیر امت اور بہترین امت کی وجہ بیان کی ہے کہ میں نے تمہیں بہترین امت کیوں کہا ہے، تمہیں بہترین امت کس لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اب کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں بہتر کہہ کر پکارا ہے، تو پھر تمہیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ مگر جب تم بہتر ہو تو پھر آگے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارا منصب کیا ہے، تمہارا فریضہ کیا ہے۔ امام صاحب تشریف فرمائیں، مجھے آج ان کے والد محترم کی یاد آ رہی، حضرت مولانا اقبال صاحب کی۔ جب میں پہلے آیا تھا تو اس دنیا میں حیات تھے اور میں نے ان کے چہرے سے پہچانا کہ ان کے فرزند ہیں۔ امام صاحب کو اپنی ذمہ داری یاد ہے کہ 8:15 پر عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو آ جاتے ہیں نا یہاں، اگر نہیں آئے تو پھر آپ چیمگوئیاں کرنا شروع کر دیں گے نا۔ اس ذمہ داری کا احساس اہل ایمان کو آج نہیں رہا کہ تم بہترین امت کس وجہ سے ہو۔
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو اور اچھائیوں کا حکم کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. جب برائیوں سے روکو گے تو برائی کرنے والا ہاتھ میں پتھر بھی اٹھائے گا، زبان سے گالیاں بھی دے گا، مذاق بھی اڑائے گا، ستانے کی کوشش بھی کرے گا. اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے، صبر و مصابرت. جگہ جگہ قرآن کریم نے کہا تمہیں اگر مدد طلب کرنا ہے تو صبر سے اور نماز. صبر کیسا؟ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں موجود ہے. پورا 13 سالہ آپ نے صبر کیا اور مصابرت کے ساتھ زندگی گزاری، یہاں تک کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کی کمر پر اوجھ رکھ دیا گیا اور کوئی ہٹانے والا موجود نہیں ہے. ننھی فاطمہ آپ کی بیٹی آگے بڑھتی ہے اور باپ کی پیٹھ سے اس گندی اوجھ کو اٹھا کر کے پھینک دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا چادر کا اور آپ کو قتل کرنے کی سازش ہوئی. تو ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے قتل کرتے ہوئے شخص کو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اور صبر کی انتہا ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طائف کی گلیوں میں بدماشوں نے، اوباشوں نے، نوجوانوں نے آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیے اور تاک کر پتھر مارے، یہاں تک کہ جنت کے 30 مردوں کی طاقت رکھنے والا وہ شہزادہ عرب اور شہزادہ دنیا کا وہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑا اور زید بن حارثہ نے اپنے کاندھوں پر اسے سوارا. لیکن وہاں بھی آپ نے انتقاماً کوئی کام نہیں کیا. اس لیے تو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. میں کہاں تک ذکر کروں؟ آج اے نوجوانوں اور اے مسلمانوں، تم پر و مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے. آپ نے کسی ایک لائن پر کام نہیں کیا کہ محض ہمیں عبادات ہی بتا کر چلے جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. پھر پڑوسی کا تم پر حق ہے. وہ پڑوسی مسلمان ہو تب بھی اس کا حق ہے، اگر مسلمان نہیں غیر مسلم ہے تب بھی اس کا حق ہے. اور پڑوس کہاں تک ہے؟ یہ پڑوس یہی نہیں کہ میرا گھر اور آپ کا گھر بس پڑوسی ہیں. ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی تو حق ہے. آپ کے معاملات کیسے ہوں؟ اگر آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے کسی قوم سے تو اس معاہدے کو پورا کرنا ہے. غدر کو، دھوکے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. اور تاریخ اسلام ایسے سنہرے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جہاں انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کر لی، مگر اگر کوئی معاہدہ کر لیا تھا، کوئی وعدہ کر لیا تھا تو اسے پورا کیا. ایک عیسائی آیا اور حضرت عمر ابن خطاب کے پاس لایا گیا. اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل تو کریں گے لیکن مجھے پیاس لگی ہے بہت تیز، مجھے پانی لا دیجئے. پانی کا کٹورا پیش کیا گیا. اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس پانی کے پینے سے پہلے آپ میری گردن اڑا دیں گے، مجھے وعدہ دے دیجئے کہ یہ پانی میں پی لوں، جب تک یہ پانی نہ پی لوں تب تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا تب تک تجھے قتل نہیں کروں گا. اس نے اسی وقت پانی زمین میں گرا دیا اور کہا کہ آپ نے اس پانی کا وعدہ کیا تھا، یہ پانی تو زمین میں گیا، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو دھوکہ دے رہا ہے. آپ نے کہا نہیں، جو وعدہ ہو گیا وہ وعدہ ہے. ہمیں تمام دنیا کے لیے نمونہ بننا ہے، رہبر بننا ہے. اس لیے وعدہ وعدہ ہے. ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے.
ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے. اور اسی شخص نے پھر سازش کر کے جس نے اپنی جان بچائی تھی اسلام کے اس وعدے سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش رچی اور آپ شہید ہو گئے. اب ذرا ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں. یہ آج جو دنیا میں فساد برپا ہے، یہ دنیا میں آج جو بے آرامی ہے، یہ دنیا میں آج جو بے چینی ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے اور بہترین اصولوں کے چھوڑ دینے کی بنیاد پر ہے کہ ایک طرف معاہدہ بھی ہے اور اندرون میں سازشیں بھی ہیں. اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا بالکل خوف نہیں ہے. اے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا اسے ہم اپنے سینے سے کیوں نہیں لگا لیتے؟ کاش ہم ایک ایک چیز کو لگاتے. امام مسلم نے نقل کیا، حضرت جریر اس کے راوی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبیلہ مضر کے لوگ جب آپ کے سامنے آئے تو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، برے حالوں میں تھے. فتغیر وجہہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور یہاں تک آپ کو چین نہیں آیا، اس وقت تک آپ کو قرار نہیں آیا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے پہنا نہیں دیے اور ان کے حال صحیح نہیں ہو گئے. ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں اور ہم دیکھیں کیا ہمارا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پھٹے ٹوٹے حال میں دیکھ کر ہمارا دل تڑپ اٹھے اور ہماری آنکھ سے آنسو چھلک آئے، اور آپ نے جب تک ان کو اچھے حال اور اچھے لباس میں نہیں دیکھ لیا اس وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم ہی کی روایت ہے، نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، ایک شخص آیا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھنے لگا کہ جیسے کوئی سوالی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کچھ سوال کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس فاضل اونٹ ہے تو فاضل اونٹ وہ اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس اونٹ نہیں ہے، اور کسی کے پاس فاضل کپڑا ہے تو فاضل کپڑا وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس فاضل کھانا ہے، بچہ زیادہ کھانا ہے، وہ اس کو دے دے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم سمجھ گئے کہ جس کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھے، اپنے اس بھائی کو دے دے کہ جس بھائی کے پاس نہیں ہے. آج سے 1450 برس پہلے یہ معاشرہ اس طرح تیار ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، فراموش کر دیا کرتے تھے. اور آج کا پورا معاشرہ خود غرضی پر ہے، خود غرضی پر بنا ہوا ہے کہ مجھے میری اپنی غرض ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ امت مسلم آج پریشانی کا شکار کیوں نہ ہو. ہزاروں فتنے ہیں، لاکھوں طرح کی آزمائشیں اس وقت ہیں. ضرورت ہے آج بے چین ہو جانے کی، بے قرار ہو جانوں کی. نوجوانوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، ایک طرف بے حیائی کا سیلاب ہے اور دوسری طرف اس کے بالمقابل کوئی چیز نہیں ہے. ابھی قرات کی گئی ہمارے سامنے، ہوئی نا، کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، ان کی شانیں بیان کی گئی ہیں. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی جان کا قتل نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان کے پاس کوئی شرعی جواز اور کوئی شرعی دلیل ہو. یہ ہے نا رحمان کے بندے. لیکن آج پورے عالم میں آپ نظر اٹھا کر دیکھ لو، اس کا احساس ہے، دوسروں کو چھوڑو، اپنی بات کرو، اس کا احساس ہے. یہاں 50 روپے میں ایک انسان دوسرے انسان کی جان لے رہا ہے. اس کا احساس ہے کہ وہ کسی نفس کا قتل نہیں کرتے. یا تو روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں خون کی ہولیاں، قتل عام، لاشوں کے انبار. کسی کو یہ پتا ہے کہ آخر اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی بیوہ کو کون پالے گا،
ان یتیموں کی کفالت کون کرے گا؟ ہم نے کس جرم میں ان کی جان لی ہے؟ چاروں طرف یہی حال ہے، دنیا کرتی یا نہ کرتی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور رحمان کے بندوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ اور آگے اسی آیت میں کہا ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے۔ معاف کیجئے گا، ہم بس پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہاں قرآن میں تو یہ آیا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام نے جس کا حکم دیا ہے، جس چیز سے روکا ہے، تو پھر اس سے رک جانے کے لیے دوسرا اس کا متبادل آلٹرنیٹو بھی دیا ہے۔ زنا نہیں کرتے، خواہش نفس ہے، تو اگر اس کے جائز ادائیگی کا طریقہ نہیں ہوگا تو انسان زنا میں ملوث ہو جائے گا۔ اس لیے جائز خواہشات کی ادائیگی کے لیے نکاح کو جائز قرار دیا گیا، نکاح کو سنت قرار دیا گیا، نکاح کو عبادت قرار دیا گیا، نکاح پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکسایا۔ مگر آج مسلمانوں نے، بالخصوص ہماری سرزمین پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے نکاح کو اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے کہ آج بیٹیاں دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی جوانیاں ڈھل گئیں اور ان کے بال سفید ہو گئے۔ دیوتا پھول لے کر نہ لوٹا کوئی، آرزویں لیے دیویاں جل گئیں۔ کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے سلفاس کی گولیاں کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اور کوئی اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکی تو اس نے زنا کے لیے ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا طریقہ ہمیں دے کر گئے، مگر ہم نے کہا نہیں۔ اگر دنیا کی دوسری قومیں جہیز لیتی ہیں تو ہم بن جہیز کے نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر دنیا کی دوسری قومیں اپنے بیٹے کو بیچتی ہیں، اس کی گھٹی سے لے کر کے اس کی پڑھائی اور تعلیم تک کا پورا خرچہ لڑکی والے سے وصول کیا جاتا ہے، تو ہم آخر وصول کیوں نہیں کریں گے؟ پھر اس کے بعد ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ساری دنیا کی رہبر قوم ہیں۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا قول، ہمارا فعل کیا کر رہا ہے؟ پیغام آ جاتا ہے نکاح سے پہلے 2 دن پہلے، اتنے لاکھ روپے دے دیجئے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں اس طرح کی وبا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے دہلی اور اتر پردیش کا تو یہ حال ہو گیا کہ بیٹیاں بک رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا کون روکے گا اسے؟ یہ نوجوان ہمت کیوں نہیں کرتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے؟ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس کے ہر پہلو سے بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہے۔ محض تقریر سن کر مت چلے جانا، عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اگر کل بیٹیاں قتل کی جا رہی تھی سرزمین عرب پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا تھا قرآن کے ذریعے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس دن بیٹیاں قیامت میں جو زندہ درگور کی گئی ہیں، قتل کی گئی ہیں، مٹی میں دفن کر دی گئی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان عطا کرے گا اور پوچھا جائے گا تجھے کیوں قتل کیا تھا؟ بتائے بچی تو یہی تو کہے گی مجھے کیا معلوم، اے اللہ میں تو محض ایک عورت تھی، مجھے کیا معلوم، میں نے تو کسی کا قتل نہیں کیا، محض عورت ہونے کی بنیاد پر مجھے قتل کیا گیا۔ قاتل چاہے باپ ہو یا ماں ہو یا بھائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ تو کیا آج بچیاں قتل نہیں ہو رہی؟ سبب ہم ہیں۔ میں اس معاشرے کی خرابیوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس سے ہم سب جھوج رہے ہیں۔ اٹھو، اور ان کی اصلاح ہمیں آپ کو خود کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ہماری قوم کے پاس
پیسہ نہیں ہے, صاحب ثروت بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, لیکن ہاں معاشرے میں غریب بھی ہیں, لیکن ہم نے اس بیلنس کو بگاڑ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اللہ نے ایک توازن برقرار رکھا ہے, اس میں مداخلت مت کرنا. جب تولو تو دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے, کم اور زیادہ نہ ہو. لہذا ہر چیز کا بیلنس اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. مالداروں کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کی جا کر کے مدد کریں, اور غریبوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امیروں کے لیے دعائے خیر, کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالیں. ہم تو تعلیم کے نام پر بھی زیرو. اب یہ تو ہمارے چرچے چل رہے ہیں آج کل یوٹیوب پر کہ صاحب فلاں جگہ اتنی لڑکیاں اس طرح گھروں سے نکل گئی, لیکن ہم نے ان کا کیا اہتمام کیا؟ کیا ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا؟ ہوٹل ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے, 5 اسٹار ہوٹل ہمارے پاس, 3 اسٹار ہوٹل ہمارے پاس. میں دنیا کے دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہا. دولت پچھلے 50 سالوں میں اللہ نے اتنی دی ہے, مگر ہم ہوٹل تو بنا سکتے ہیں, لیکن ہم اسکول, کالج اور یونیورسٹی نہیں بنا سکتے. کہ سارے بچے عالم ہو جائیں گے؟ بولو, سب تو حافظ نہیں ہو جائیں گے نا. تم چاہ کر بھی نہیں بنا سکتے. تو وہ ہمارے اپنے کیوں نہیں؟ مینجمنٹ ہمارا ہوتا, وہاں ہمارے علماء کے کنٹرول میں ہوتا, اور وہاں سے ہمارا بچہ نکلتا جو نماز ظہر پہ نماز ظہر ادا کرتا, عصر ادا کرتا, اور اس کے بعد وہ قابل ترین ایک انسان ہوتا, مسلمان ہوتا, اور پھر وہ انسانیت کی جا کر کے خدمت کرتا. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا ہے. یہ نام نفع کے لیے ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو. انفع الناس, جو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو. آج ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم فائدہ پہنچانے والے کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح, کیوں نہیں ہے ہمارے پاس ایسے جذبات کہ کسی کا کسی حادثے میں پیر کٹ جائے اور ہم اس کے پاس پہنچیں کہ یہ پیر ہم نے تمہیں دے دیا ہے. کسی کی اچانک آپریشن کا نمبر آ جائے اور ہم یہ پہنچے کہ آپریشن کتنے کا ہے, 50,000 55,000 کا ہے, یہ تیری فیس ہم ادا کر رہے ہیں. روزگار کے مواقع آپ کو ڈھونڈنا ہے اور کھڑے کر دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, مگر ہیں ہم کہاں؟ کیا ہم کسی کا 50,000 کا 1 لاکھ کا قرضہ ادا کروا سکتے ہیں؟ نہیں. ہم شادیوں پر اڑائیں گے, ہم آتش بازیوں میں اڑا ڈالیں گے, اور اگر ہمارے نوجوانوں کو چھوڑیے پتنگ کے کھیل میں اڑائیں گے. ہے کوئی روکنے والا؟ کہاں سے آئے آپ کے پاس ڈاکٹر؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طبیب نہیں تھے؟ کون سی حدیث کی کتاب ایسی ہے جس میں کتاب الطب نہیں ہے؟ تمہارا نبی خود طبیب ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پچھنیاں نہیں لگوائی ہیں؟ کیا صحابہ اس زمانے میں پچھنیاں نہیں لگواتے تھے؟ یہ ہم نے کیوں اس کی تقسیم کی ہے کہ نہیں یہ ڈاکٹر کا فن غلط ہے اور یہ طبیب غلط ہے, اور ہم نے اسلام کو کیوں محدود کر دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس میں سب کچھ تو موجود ہے. جب وہاں زخموں کا بھی علاج ہوتا ہے, اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں کو بیان کیا ہے, اور آج وہ طریقہ جب بڑھ کر کے آگے چلا گیا ہے تو ہم نے اپنے ذہن کو محدود کر لیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں, اور یہ طبقہ بدترین ہے. کاش ہم دنیا کے سامنے نفع بخش ہوتے.
آج میں جہاں جاتا ہوں وہاں ایک سب سے بڑا مرحلہ یہ آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے قصبے میں لوگ آتے ہیں اور عورتوں کو جمع کر رہے ہیں اور سود بانٹ رہے ہیں، عورتیں پیسے لے رہی ہیں اور اس میں مردوں کی انٹری نہیں ہے، وہ محض اس میں عورتیں جمع ہوتی ہیں، کوئی محرم ان کا نہیں ہوتا، اور وہ اس قسط میں پھنس جاتی ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر ان سے چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ وبال آیا ہوا ہے، کہنے کو ہم بھی تقریر کر رہے ہیں، مگر سوال کرو اپنے ضمیروں سے، سوال کریں ہم اپنے آپ سے، سوال کریں ہم اپنے تاجروں سے، سوال کریں ہم اپنے ذمہ داروں سے۔ اگر اسلام نے زنا کو روکنے کے لیے نکاح کو جائز کیا ہے تو پھر اسلام نے سود کو روکنے کے لیے خرچ کا بھی تو نظام بنایا ہے، انفاق کا نظام بنایا ہے، زکات کا نظام بنایا ہے، پاکیزہ تجارت کا نظام بنایا ہے، وہ ہم نے کیوں قائم نہیں کیا؟ کوئی ہے ہمارے پاس ادارہ جہاں کوئی بیوہ، جہاں کوئی یتیم، جہاں کوئی مقروض، جہاں کوئی غریب آ کر ہم سے یہ کہے کہ میں رکشہ کرائے پر چلاتا ہوں، 60 روپے روز مجھے رکشہ کے دینے پڑتے ہیں اور اپنا گھر بھی چلانا پڑتا ہے، کرایہ بھی مجھے دینا پڑتا ہے، کیا مجھے آپ 20,000 روپے کی رکشہ دلا سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے ایک ٹھیلا دلا سکتے ہیں؟ کہ آپ میرا گھر ٹوٹا ہوا ہے، میں لینٹر نہیں چاہتا، میں عمدہ چھت نہیں چاہتا، میں ماربل کا پتھر نہیں چاہتا، مگر میرے گھر پر ایک ٹین شیڈ ہی ڈلوا دیجئے۔ ہے ہمارے پاس ایسا کچھ؟ نہیں، ہم اپنی بیٹی کی شادی پر لاکھوں روپے کا بینکٹ ہال بک کرائیں گے۔ ہمارے پاس بھوکے ننگوں کی ایک فوج ہے جو بارات لے کر کے جائے گی اور کھا کر کے آئے گی۔ پھر اس قوم کی اصلاح کون کرے گا؟ ہم نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے، نگیٹو ذہن ہم نے بنا لیا، منفی سوچ ہم نے بنا لی کہ وہ ایسا کر رہا اس لیے نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا، حکومت ہماری مخالف ہے اس لیے ایسا نہیں ہو رہا۔ کیا حکومت نے ہمیں ہاسپٹل قائم کرنے سے روکا ہے؟ اگر ایک بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور یہاں سے نکل کر وہ دبئی چلا جائے، یہاں سے نکل کر وہ کینیڈا چلا جائے، یہاں اسے 20,000 ملتے ہیں، وہاں 1.5 2 لاکھ اور 3 لاکھ کمائے، اپنے گھر کو بھی چلائے گا، اپنے خاندان کو چلائے گا، ہمارے مدارس اور مساجد کو بھی چلائے گا، مگر ہم اس کے لیے کہاں تیار ہیں؟ یہ بانا حبیب صاحب تشریف فرما ہے، میں منہ پر نہیں کہہ رہا، لیکن اے اہل احمد آباد، ایک یہ نوجوان بھی تو ہے جس نے محنت کر کے، اسٹرگل کر کے ہماری ایک تاریخ بنائی ہے اور ہمارا ایک روشن چہرہ ہمارے ملک میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ تم محض یہ مت سمجھنا کہ ہم داڑھی اور ٹوپی لگا کر کے محض الف با اور تا پڑھاتے ہیں، ہم ایسے نوجوان بھی تیار کرتے ہیں جو انجینئر بن سکے، جو ڈاکٹر بن سکے، جو پروفیسر بن سکے، جو ملک کی بھی خدمت کریں، قوم کی بھی خدمت کریں، انسانیت کی بھی خدمت کریں۔ اگر ہر شہر میں ایسے لوگ جمع ہو جائیں، تاجر آگے آئیں، نوجوان آگے آئیں اور ان حضرات کے ہاتھ میں اپنی صلاحیتوں کو دے دیں تو اللہ تبارک و تعالی بے نکاحوں کے نکاح ہو جائیں۔ کتنی اجتماعی شادیاں انہوں نے کرائیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ میرے دوستو، اے نوجوانوں، بہت سی چیزیں ہیں، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ ہمارے عمل سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام ہے۔ چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو کہ ہم یہ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ دیوبندیت کی ٹوپی لگائے ہوئے ہے یا بریلویت کا تاج پہنے ہوئے ہے، وہ مظلوم ہے، مسکین ہے، بے سہارا ہے، اسے ضرورت۔ کیوں پھیلتا ہے فتنہ شکیلیت؟ یہ محض تقریروں سے نہیں رک جائے گا، محض بیانات سے نہیں رک جائے گا، پیٹ اچھی تقریر سے نہیں بھر جائے گا، تن اچھے بیانات اور لچھے دار باتوں سے نہیں بھر جائے گا۔ اس کے نوجوانوں، آپ کو محنت کرنی ہوگی اور ہر فیلڈ میں آپ کو جانا ہوگا۔ یہ جو موبائل کا استعمال ہے، اس سے بھی اپنے کو بچانا ہوگا، چونکہ اس فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جلب منفعت پر دفع مضرت مقدم ہے، یعنی پہلے اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ۔ فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ افضل کیا ہے، مقدم کیا ہے؟ نقصان سے اپنے کو بچاؤ۔ اس موبائل کا صحیح استعمال کرو،
غلط اس کا استعمال چھوڑ دو. 1400 برس پہلے جو ہدایات اللہ نے آپ کو دی ہیں اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ پڑھو سورہ حجرات کی آیتیں پڑھو. اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق، کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اسے منوان قبول مت کرو، بلکہ تمہارے پاس ادارہ میں ہو، اگر تم اس پوزیشن میں ہو تو تمہارے پاس کوئی ادارہ ہو جو تحقیق کرے، اور ادارہ نہیں ہے تو تم خود تحقیق کرو. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں بغیر علم کے تم کسی قوم پر حملہ آور ہو جاؤ، کسی شخص کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور کوئی فتنہ برپا کرو اور اس کے بعد پھر تمہیں شرمندگی. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد تمہیں شرمندگی ہو. آج میرے نوجوانوں اس موبائل پر جو بھی خبر آ گئی ہم نے لیا اور دوسری طرف پھیلا دیا، اس نے لیا وہاں پہنچا دیا. اور اس سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں کہ اسلام میں بدترین گناہ، اسلام میں بدترین جرم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن سے زنا ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا خواہش پہ کنٹرول نہ کرے، ہاں ممکن ہے اس سے زنا ہو جائے. کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کبھی بھوک سے مجبور ہو جائے، پیٹ کی آگ اور بچوں کی وجہ سے چوری کر لے. سوالات کے بعد پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا سوائے ان 3 جگہوں کے جہاں اجازت ہے اسلام میں. جان بچانے کے لیے، جہاں بالکل جان پہ بنائی ہو بول سکتے ہو جھوٹ. 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے اتنے بڑے کام کی اجازت دے دی گئی. 2 کو ملانے کے لیے یہاں بھی استعمال کر سکتے ہو. اور میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت دیکھنا چاہتا ہے، تو کبھی بیوی نہیں مان رہی ہو تو اسے خوش کرنے کے لیے کہہ سکتے ہو. اس کے علاوہ اجازت نہیں. لیکن آج مسلمان نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کا کام بغیر جھوٹ کے نہیں چلے گا. یہ جو یوٹیوبر ہے اس لالچ میں کہ وہاں سے پیسہ آئے گا لہذا لگا دی ایک نہ کوئی تھمنیل اس پر جھوٹا. اب آدمی نے کھولا، پتہ چلا کہ وہ تو خبر بھی نہیں ہے، اور اس پہ لکھنا ہے وہ کذاب اور جھوٹے و مکار، یہ کیوں لگایا تو نے؟ جھوٹ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہماری بنیاد ہی جب جھوٹ پر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تاجر الصدوق الامین، تاجر سچا ہو، اس کے اندر سچائی کی عادت ہو، سچائی اس کا شیوا ہو، تو پھر اور امانت دار ہو، نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ. لیکن یہاں جھوٹ پر ہی بنیاد چل رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی خبر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کی تحقیق کریں، اور جب تک تحقیق نہ ہو اسے آگے نہ بڑھائیں. جان بہت عزیز ہے، اسے خواہ خطرے میں نہ ڈالیں. علماء یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جان خطرے میں آ جائے اور یہ لگے کہ جان چلی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا حکم نازل فرمایا. جب حضرت عمار بن یاسر کو اتنا مارا گیا اور پیٹا گیا اور یہ کہا گیا کہ کلمہ کفر کہو، اور عمار بن یاسر نے پھر مجبوری میں ظلم کے سامنے، ستم کے سامنے کلمہ کفر کہہ لیا، تو روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ آج میں ایمان سے خارج ہو گیا، میں نے یہ کچھ کہہ دیا. اللہ کے رسول ابھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے جاننے والا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زبان دل سے نکلی ہوئی بات وہ وزن نہیں رکھتی جو دل میں ہو. فرمایا اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پر اور جان اس کی خطرے میں ہو تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، لیکن دل سے وہ اسلام سے خارج نہ ہو. اتنی اہم چیز ہے یہ جان، لیکن ہم اسے یوں ہی ہلاکت میں ڈال دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی اپنے نفس کو ذلیل نہ کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ نفس کو ذلیل کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا لے، اتنی مشقت اٹھا لے جسے برداشت نہ کر سکے، سہار نہ سکے.
اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی بنیاد پر اسلام کے دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک سخت پہلو اور ایک نرم پہلو، تو آپ سخت کو چھوڑ کر نرم کو اختیار کرتے۔ تو بہت اہم چیز ہے انسان کی جان، اسے ہم خواہ ضائع نہ کریں، ہلاک نہ کریں، کسی دوسرے کے حوالے نہ کریں۔ یہ آپ کہہ رہے ہوگے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ موبائل اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے نوجوان بہت زیادہ غلط چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے تقریباً 7 سال 3 مہینے کم سخت ماحول میں اور قید میں گزرے، اور وہاں پھر میں نے جو کچھ دیکھا، میں نے وہاں یہ نیت کی تھی کہ اللہ اگر مجھے موقع مل گیا باہر جانے کا تو پھر میں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ضرور نکلوں گا اگر مجھے موقع ملا، کیونکہ جب تک زبان سلامت ہے اپنی قوم کی خیر خواہی اور بھلائی کی بات ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ اور اس کا ہمیں طریقہ خود قرآن کریم نے بتایا۔ سورہ نمل، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، وہاں چونٹیوں کی ایک وادی ہے، وقالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا لشکر کی آمد کو دیکھ کر، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ مفسرین نے اس کی باریکی بیان کی ہے کہ چونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان ان کا لشکر ناحق تو کسی چونٹی کو بھی قتل نہیں کرے گا، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہ ہو تم ان کی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ جاؤ یا ان کے اونٹوں کے پیروں کے نیچے آ جاؤ، لہذا وہ غیر شعوری طور پر تمہیں قتل کر دیں، تو اے چونٹیوں اپنی جان کو بچانے کے لیے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اور جب لشکر نکل جائے تو پھر باہر آ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز چونٹیوں کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنائی، فتبسم ضاحکا، آپ مسکرانے لگے، واہ ایک چونٹی اپنی قوم کو نصیحت کر رہی ہے۔ یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی، انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور یہ آسمان تک آواز پہنچی اللہ تبارک و تعالیٰ تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب میں اس چونٹی کے قول کو نقل کر لیا، اور قرآن کریم میں جہاں 114 دوسرے ناموں سے ہیں صورتیں، وہیں ایک صورت کا نام نمل ہے، یعنی چونٹیوں والی صورت۔ اس چونٹی نے کیا کیا بتاؤ؟ صرف اپنی قوم کی جانیں بچانے کے لیے ایک کلمہ خیر کہا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان پر آ گئی اور اس کی آخری کتاب کا حصہ بن گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس کا نام، اور قیامت تک جتنے حافظ حفظ کرتے رہیں گے اور جتنے قاری قرات کرتے رہیں گے اور جہاں جہاں تلاوت ہوتی رہے گی اس چونٹی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ حالانکہ وہ ننھی سی مخلوق ہے، اس کی تاریخ لکھنے والا کون تھا وہاں، اس کا بیان کرنے والا کون تھا، مگر جس کی آنکھ کسی سے غافل نہیں ہوتی اور جو کبھی اونگ اور نیند کا شکار نہیں ہوتا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب ایک بے جان بے زبان چیٹی اپنی قوم کے لیے محض ایک کلمہ خیر کہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے۔ تم انسان ہو کر، مسلمان ہو کر اگر اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کچھ کرو گے تو اللہ کیا رائے گا جائے گا؟ کبھی کبھی محض ایک جملہ ہی دل کے زخم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چونکہ میں نے بڑے درد کا ٹائم گزارا ہے، مجھے یاد آتا تھا احمد آباد شہر، یہاں کے مخیر لوگ، میری بیوی جب ملنے جاتی تو میں کہتا کہ احمد آباد کسی کو بھیج دیجئے، اور توقع یہ ہوتی تھی کہ شاید کوئی امداد کر دے گا، شاید کوئی وہاں مدد کر دے گا، بچوں کی پڑھائی کی فیس چلی جائے گی، چولہا جل جائے گا، بجلی کا بل چلا جائے گا۔ تو پھر گھر والے کہتے کہ ہمت نہیں ہو رہی لوگوں کی جانے کی۔
میں تو جانتا تھا کہ یہاں لوگ ہیں مخیر ہیں، لیکن میں کسی کا نام نہیں لیتا. ایسے بھی لوگ تھے یہاں جنہوں نے یہاں سے امداد بھیجی، واللہ کیا لکھ لی گئی. بیوی نے ملاقات پہ بتایا فلاں اور فلاں کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے تمہارے چچا زاد بھائی کے ذریعے کچھ مدد بھیجی ہے، لے لوں میں؟ وہ خطرہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا لے لو، کوئی بات نہیں. ابھی ہمارے ملک میں ایجنسیوں کا وہ ظلم و ستم نہیں ہے کہ وہ ہماری امداد روک دیں یا ہمارے بچوں پر ظلم و ستم کریں. جو سچی بات ہے وہ ہمیں کہنا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی نفرت میں، کسی قوم کی دشمنی میں تم اس درجے پاگل اور دیوانے نہ ہو جاؤ کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو اور حق بات نہ کہو یا حق فیصلے نہ کرو. ہمیں سچ اور صحیح بات کہنی چاہیے، چاہے برسر ممبر کہنا ہو، چاہے برسر محراب کہنا ہو یا اعلان کہنا ہو. اگر وہ چاہتے تو امداد ہی بند کر دیتے، دینے والوں کو خوفزدہ کر دیتے، گھر میں بھی فاقے ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا. یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں اے نوجوانوں، میں نے جو وہاں جا کے قدم رکھا تو جو میرے بعد لوگوں کا آنا شروع ہوا، جو دھڑا دھڑ وہاں پر نوجوان آئے، وہ سب کے سب اس موبائل کا شکار تھے. کچھ نہیں، موبائل کا شکار. کوئی 21 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، بعض تو بیچاری لڑکیاں بھی تھی، اور وہ شکار ہو گئی موبائل کا. کون بیٹھا ہے انہیں پتا ہی نہیں. کسی نے سیریا سے رابطہ کر لیا، کسی نے خراسان کا نام لے کے انہیں ورغلا دیا، فیس بک پر محض ہائے بولا اور اس کے بعد شروع ہو گئے. کسی نے کہا کون آپ؟ کہ میں ابو مالک خراسانی. اور آپ کون؟ ابو ہندی فلاں. کوئی محض اپنے باپ کا اکیلا بیٹا ہے، 3 بہنیں ہیں، اور کوئی محض اکیلا ہے اور باپ اس کے بوڑھے اور بیمار ہیں. کوئی محض سلائی کیا کرتا تھا، اندر وہاں پھنس گئے. کسی کی بالکل جوان ابھی شادی شدہ بیوی ہے، بے ہوش ہو کر کے وہاں گر جاتی، اور جب ان سے پوچھتے تو کہا پتہ نہیں موبائل پر کس سے چیٹنگ ہو گئی، اور بس ہم آگے بڑھتے چلے گئے اور یہاں تک ہم پہنچ گئے. اس لیے نوجوانوں، موبائل کا استعمال اجنبی لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کون کہاں بیٹھا ہے؟ کوئی دیوانہ ہے، کوئی احمق ہے، کوئی جذباتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو نوجوانوں بچاؤ، اس لیے کہ تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے. یہ زندگی محض آپ ہی کی نہیں، یہ امانت ہے پوری قوم کی، یہ امانت ہے ملک کی، یہ امانت ہے ملت کی، یہ امانت ہے اپنے ماں اور باپ کی. وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک شخص سے یہ بات کہی کہ جب آپ میدان جنگ کی طرف نکل رہے تھے اور ایک شخص وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے کہا کہ تو گھر سے کس حال میں آیا ہے، کیا تیرے ماں باپ نے تجھے اجازت دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہ، میرے ماں باپ نے تو اجازت نہیں دی، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، واپس جا، ففیہما فجاہد، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ہی جہاد کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تیرے ماں باپ کی خدمت میں ہے، اور جس طرح تو انہیں رلاتا ہوا آیا ہے اسی طرح تو ان کو جا کر کے ہنسا. یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. ورنہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا آ جاؤ بھائی، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب 2020 میں میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا اور وہ لقوے اور فالج کا شکار ہو گئیں اور بیڈ ریسٹ پر آ گئیں، اس وقت مجھے پھر اس حدیث کا مفہوم اور اس حدیث کی قدر پتہ چلی کہ جب بار بار اویس قرنی آپ سے کہہ رہے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے قدموں کے بوسے لینا چاہتا ہوں، میں آپ کی پیشانی کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ لیکن میری ماں کے لیے ہے تنہا ہے، اس کا کوئی خدمت گزار نہیں ہے. تو آپ نے کہا اویس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت کر. ماں کی خدمت کر رہے اویس قرنی،
گئی اور صحابیت کے مقام سے محروم ہو گئے. مگر آپ نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا اے عمر, اس شان کا ایک بندہ مدینے میں اگر داخل ہو جائے اور تم اس کو دیکھ لو, اس کے جسم پر سفید دھبے ہوں گے, تو اس سے دعا کی درخواست کرنا. وہ جس وقت اپنے لب کھولے گا اور اپنے بہت اٹھا کھولے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے. اس لیے آپ نے روکا. اس وقت مجھے یاد آیا اگر میرے 2 بھائی اور نہ ہوتے, پھر ماں کو کروٹ کون دلاتا, ماں کی دوا کون لے کر آتا؟ میں تو جذبات میں کہیں چلا گیا. ایسے نہ جانے کتنے نوجوان ہیں. اے میرے عزیزو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی اور محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی اس لیے ہے کہ آپ کو انسانیت کی تعمیر کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے. تو اس موبائل کا استعمال, ضرورت کیا ہے کوئی چیز فارورڈ کرنے کی؟ آپ کو ضروری کسی کو پیغام دینا ہے, وہ دے دیجئے. بالکل اس سے اپنے آپ کو بچائیں. نہ جانے کتنے نوجوانوں کی زندگی تباہ ہو گئی. اور جب کسی ایک شخص کا کوئی گھر والا جیل چلا جاتا ہے تو پورا خاندان اس جیل کا ہی طواف کرتا رہتا ہے. اب پیرول مل جائے, آنا نصیب ہو جائے, کوئی چیز مل جائے, اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ سب فراموش کر دیتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا افسوس تو کر لیں گے, یا اس پر مطمئن ہو جائیں گے کہ جمعیت علماء ہند دیکھ تو رہی ہے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے. اے نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. اس میں آپ کو کہتا ہوں کہ قومیں ایک دن میں تعمیر نہیں ہوتی, اور نہ جانے کیوں یہ بہت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی. ہمارے نبی نے تو نہیں بٹھا لی. آپ نے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب لقمہ وہ ہے جو انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ہو. آپ نے تو یہی تو کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی کمانا سیکھے, اپنی صلاحیتوں کو آگے لے کر آؤ, اور نمایاں مقام حاصل کرو. صلاحیتوں کو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. صلاحیتیں ہوں, دنیا آپ کو سلام کرے گی, لیکن اگر صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں اور چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں, آپ ان مقامات پر بیٹھے ہو, پتا چلا کہ یہ ایمس ہے, یہاں کون ہے؟ یہاں ڈاکٹر فلاں ہے. یہ ہاسپٹل پنتھ ہے, یہاں کون ہے؟ یہ ڈاکٹر شعیب ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں فلاں ہیں. لہذا اگر وہاں بیٹھے ہوگے اور کوئی غریب آدمی وہاں پر آئے گا تو وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. جب آپ خود مدد کے قابل نہیں ہوگے تو کسی کی مدد کہاں سے کرو؟ ان چیزوں کو ہی کہنے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا. موضوعات تو بہت سے ہیں, بہت کچھ کہنے کو آپ سے دل چاہتا ہے, مگر ہم تھوڑی سی شروعات کرتے ہیں. اپنی کمائی کا کچھ حصہ ہم خاص کریں. نمبر 1, زکوٰۃ تو ہمیں 2.5% دینا ہی ہے. اس کے اوپر آگے سے طے کرو. رکشہ چلانے والا بھی طے کرے, مزدور بھی طے کرے, تاجر بھی طے کرے کہ زکوٰۃ سے ہٹ کر کے مجھے اپنی رقم سے امداد نکالنی ہے, چاہے 100 روپے میں 5 روپے مجھے نکالنے ہو. ایک بکسہ بنا لیجیے. اور آپ لوگوں کے تو نمونے ہیں, میں تو نہیں گیا, لیکن مجھے پتا ہے کہ افریقہ میں جو گجراتی مسلمان رہتے ہیں ان کے ہاں 3 ڈبے رکھے ہوتے ہیں, ایک للہ, ایک صدقہ, ایک زکوٰۃ. تو جب تمہارے لوگ وہاں ہی کر سکتے ہیں تو ہم ہی اپنی دکانوں پر نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ طے کر لو, اس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پارٹنر کر لیا. پھر دیکھو آپ کی تجارتوں میں کس طرح برکتیں ہوتی ہیں. ان مثبت کاموں پر کرنا شروع کر دیجئے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کریے. کہ اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ تم بہت بڑا ہی کوئی کام کرو. کیا ہے حدیث؟ ایمان کے الایمانو 70 شعبۃ, 70 سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں, 70 سے زیادہ. سب سے کم درجہ کیا ہے؟
راستے میں چلتے ہوئے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں آپ چل رہے ہیں تو کہ آپ اپنے پیر سے ایک پتھر نہیں ہٹا سکتے، ایک کانٹا نہیں ہٹا سکتے، ایک کیل آپ دور نہیں کر سکتے، ایک کنچ آپ دور نہیں کر سکتے، اتنا چھوٹا کام بھی آپ انجام دے کر کے ایمان کے شعبوں میں داخل ہو سکتے، تو پھر زخم پر پٹی باندھنا عبادت کیوں نہیں ہوگا؟ پھر کسی کے مرہم لگانا عبادت کیوں نہیں ہوگا؟ پھر قیدی کی مدد کرنا عبادت کیوں نہیں ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو دین، یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر ہمیں دنیا نظر آ رہی ہیں۔ ایک شخص مشکات میں نے حدیث پڑھی اپنے طالب علم کے زمانے میں، اس کا مفہوم آج تک موجود ہے کہ ایک شخص جنگل میں نکلا جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک خاردار کانٹوں دار درخت دیکھا، اس نے دیکھا کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوگا، اس نے اس کو کاٹ دیا۔ جب اس کی موت آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا تو نے انسانوں کو، میرے بندوں کو تکلیف سے بچایا، آج میں تجھے جہنم کی تکلیف سے بچا کر کے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ آج جس طرح میڈیا، دنیا کا میڈیا ہمیں بدنام کر رہا ہے، بدنامی پر تلا ہے، کرنے دو، افسوس مت کرو کہ وہ یہ کر رہا ہے، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا، اسے آپ کیسے روک سکتے ہو؟ آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں، اسلام کے ماتھے پر جو کلنک ہم نے لگایا ہے اسے دھونے کی کوشش کریں۔ میرے دامن پر یہاں چھینٹیں آ گئی تو میں یہ کہوں گا کہ فلاں نے چھینٹ مار دی، اس کا ہی رونا روتا نہ ہوں، یا میں اس کو ڈرائی کلین پہ بھیج کر کے اپنا دامن اور داغ کو صحیح کر لوں۔ انشاءاللہ جس دن ہم نے دنیا میں تصویر پیش کر دی تو عملاً یہی میڈیا کہے گا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جو سچی تجارت کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو امانت دار ہے۔ خدا کی قسم تم نے ایسی زندگی گزاری ہے، مال تو چھوڑو، سونا تو چھوڑو، دولت تو چھوڑو، کل لوگ اپنی بیٹیاں، جوان بیٹیاں تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھ کے جاتے تھے کہ خان صاحب یہ ہماری بیٹی ہے، میں سفر پر جا رہا ہوں، اس کی تم حفاظت کرنا، اور تمہارا اصول یہ تھا کہ تم نے جسے پناہ دے دی، تم نے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، تمہارے گھر میں جو مہمان آیا کیا مجال تھی کہ کوئی طاقتور بادشاہ بھی اس کی عزت کو ٹچ کر دیتا؟ لیکن جب ہم ہی صحیح نہ ہو، دنیا میں جو سود خور تھے وہ ایماندار بن گئے۔ اپنا ہی تجربہ بتا رہا ہوں، بینک میں 10,000 روپے 11,000 روپے میں چھوڑ کر گیا، پڑے رہ گئے، واپس لوٹ کر آیا تو میں نے کہا کہ ختم ہو گئے ہوں گے، اب کون دے گا؟ بھائی نے کہا نکال لو، کیا ہے کہ اس میں پڑے رہیں گے۔ جب میں پہنچا 7-8 سال کے بعد مینیجر نے کہا اپنا پہچان پتر دکھا دو۔ میں نے کہا صاحب پہچان پتر تو یہاں کا ہے نہیں، رامپور کا وہ کھاتا تھا، میرا تو آدھار کارڈ دہلی کا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے کہ صاحب پہچان پتر رامپور کا، آدھار کارڈ دہلی کا، اب آپ کا کھاتا بند۔ 21,000 روپے پڑے تھے، 22,000 روپے، وہ بڑھ کر کے 22 ہو گئے، سود بھی تھا اس میں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، 10 منٹ لگیں گے، میں آپ کا نیا کھاتا کھول دیتا ہوں، اس میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ نیا کھاتا اس نے کھول دیا دہلی کے نام سے، اور وہ پیسے اس میں ٹرانسفر کر دیے۔ 5,000 روپے سود کے تھے، وہ ہم نے کسی غریب کو دے دیے، باقی 19,000 روپے ہمیں اسے پڑے ہوئے مل گئے۔ تو یہ وہ ایمانداری ہے جس کی بنیاد پر آج وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو قرض دے دیں 50,000 روپے تو وہ بتاؤ کیا کرے گا؟ دے گا واپس؟ ہم نے کیا کچھ ہم کر رہے ہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو سنوار لیں اور سدھار لیں، اپنی ہم فکر کریں۔ ہم اپنی عورتوں اور بچیوں کو شریعت کی حدود میں بھی تعلیم دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے کہ اسلام نے منع کیا؟ بالکل منع نہیں کیا۔ ہماری بچیاں وہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ قرآن کی حافظ بن جائیں، عالمہ بھی بن جائیں، اور وہ فر انگریزی بھی پڑھنے لگیں، کسی کوئی دواؤں میں بھی نہ ہو۔ ہمیں اپنی بچیوں کو ہنر بھی سکھانا چاہیے، صنعت بھی سکھانا چاہیے، کم سے کم وہ اپنے گھر کے کپڑے سی سکیں، اپنے گھر کا کرتا سی سکیں، اپنے گھر والوں کو سی سکیں، لیکن ہم نے یہ بھی نہیں سکھایا۔ اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میری بیوی سلائی کا کام جانتی ہے، جب میں اندر گیا اور بعض دفعہ دینے والوں نے جو دیا لیکن اس کے بعد بھی کم پڑا تو پھر اس نے بیگ سینا شروع کیے، اس نے پھر کام میں لوگوں کے کپڑے سینا شروع کیے، اپنے ہاتھ سے اس نے اپنے گھر پالا، اپنے بچوں کو پالا، اس نے ہمیں بھی دیکھا۔ اگر اس کو یہ ہنر نہیں آتا ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر اگلا سوال کیا ہوتا؟ اگلا سوال یہ ہوتا کہ کسی مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے وہ بھیک ہی تو مانگتی۔
اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی نے ہمیں صنعت کو بھی، اس پیشے کو بھی عبادت قرار دیا. یہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، یا جہاں آپ چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی وہاں ملاقات کرائے گا. ایک صحابی آپ کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے. کہا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، کمبل پڑا ہے یا کٹورا ہے. کہا بیچ کے آؤ اس میں سے ایک چیز کو، کٹورا بیچ دو، پیالہ بیچ دو، اور بیچ کر کے وہ رقم میرے پاس لے کر آؤ. وہ رقم آپ کے پاس لائی گئی. آپ نے کہا کہ اس رقم سے کلہاڑی خرید کر لاؤ. وہ کلہاڑی خریدنے گیا اور آپ جنگل کی طرف نکلے اور آپ اپنے ہاتھ سے لکڑی کا دستہ کاٹ کر لائے اور پھر آپ نے اسے چھیل کر تراش کر اس کی کلہاڑی میں ڈالا اور اس کے ہاتھ میں تھما کر یہ کہا کہ 8 دن تک میرے پاس نانا سوکھی لکڑیاں کاٹ کے چھوٹے چھوٹے گٹھے بنا کر کے مارکیٹ اور بازار میں جانا، وہاں بیچتے رہنا، جو خرچ ہو خرچ کر دینا، بچے تو اسے لے کر آنا. 1 ہفتے کے بعد وہی شخص جو 1 ہفتہ پہلے بھیک مانگنے کی اجازت مانگ رہا تھا پیسے بچا کر لاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول گھر کا خرچ بھی چل گیا اور اب میں بچا کر کے اتنی رقم بھی آپ کو دے رہا ہوں. تو اے مزدوروں، یہ مت سمجھو کہ تم جو کام کر رہے ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے. ایک مزدور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافہ جب اس سے کیا تو اس کی ہاتھ میں ٹھیٹے پڑی ہوئی تھی، سختی کے نشان پڑے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پتھر توڑتا ہوں یا اینٹ توڑتا ہوں یا کلہاڑی چلاتا ہوں، اس کی وجہ سے ٹھیٹے پڑی ہوئی ہیں. آپ نے ہاتھ کو آگے کیا اور اس کے ہاتھ کو چوم لیا. نبوت کے ہونٹوں نے اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا. ہم ہوتے تو کھینچ لیتے کہ یہ کہاں سے گندا ہاتھ ہمارے مسافے میں کر رہا ہے. آپ نے اسے چوم کے یہ کہا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ جو شخص اپنے بچوں کی حلال روزی کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنا ہی محبوب ہے جتنا کہ غزوہ بدر میں حضرت علی کا ہاتھ محبوب تھا. یہ چیزیں آج پردہ خفا میں چلی گئی اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. انشاءاللہ شروعات کریں گے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہاں کہ اسکول میں پہنچ جاؤ اور پوچھو کہ ان میں کون بچہ غریب کا ہے. پرنسپل سے پوچھ لو وہاں، اور پھر یہ پوچھو کہ یہ بچہ اچھا پڑھتا ہے، کیا اسے مالی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر امیر کا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کے باپ خود مدد کریں گے، اب اس کی آپ مدد کر دیجیے. پھر دیکھیے ایک ایک کر کے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے. علم ہی آپ کو آگے بڑھائے گا. تقوی اور معرفت سے آپ آگے بڑھیں گے. یہ دل میں کچھ آگ تھی، کچھ درد تھا، کچھ کسک تھی، آپ کو دیکھنے کی چاہت تھی، تو پھر قلندری مسجد سے اس کا الحمدللہ آغاز ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری چھوٹی اور بڑی ہر لغزش معاف فرما. اے اللہ، آپ کے حکم، آپ کے فضل، آپ کی عنایت سے ہم اس قلندری مسجد میں جمع ہوئے، اہل ایمان جمع ہوئے، مسلم نوجوان جمع ہوئے، چھوٹے بچے اور معصوم جانیں یہاں پر جمع ہوئیں. اے اللہ، جو تو نے کہلوایا وہ ہم نے کہہ دیا، اس کو قبول بھی فرما لیجیے. لوگوں کے بیٹھنے کی اے اللہ اس دولت کو قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ، آپ جب چاہیں جس کے چاہیں حالات بدل دیں. اے اللہ، کون آپ کو روک سکتا ہے؟ اے اللہ، جب چاہیں آپ تالے توڑ دیں اور توڑوا دیں، کوئی نہیں آپ کو روک سکتا. اے میرے مولا، دعا کے لیے ہم نے ہاتھ پھیلا دیے ہیں. ہم میں کا ہر شخص محتاج ہے، ہر شخص ضرورت مند ہے. اے اللہ، ہر شخص تیری تلاش میں سرگرداں ہے. کوئی کسی راستے سے تجھے راضی کرنے چلا ہے، کوئی عمرہ کرنے نکلا ہے، کوئی طواف کرنے چلا ہے، کوئی کسی بیمار کو دیکھنے چلا ہے، کوئی کسی غریب کی مدد کرنے چلا ہے، کوئی کسی کے فاقے دور کرنے کے لیے چلا ہے. اے میرے مولا، سب کی قربانیاں قبول فرما لیجیے. تجھے تیرے حبیب بہت زیادہ محبوب ہیں اور اے اللہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے تو ہمیں محبوب رکھتا ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہمارے نوجوانوں کی خطائیں معاف فرما.
ان کے ہاتھوں کو اللہ کار خیر کے لیے قبول فرما، ان کی زبانوں کو قرآن کی تلاوت کے لیے قبول فرما، اے اللہ آنکھوں کو رونے کے لیے قبول فرما، اے مولا کریم دل کو اچھی باتیں سوچنے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ رب کریم یہ جو ترتیب بنائی ہے اس ترتیب کو قبول فرما۔ اے مولا کریم حضرت مولانا حبیب صاحب نے جو محنتیں کی ہیں ان کی محنت کو قبول فرما۔ اے رب کریم انہی کی کوششوں سے انہی کی محنت سے آج یہ انجمن سجی ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان جیسے روشن چراغ ہمیں نصیب فرمائیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی دیگر ہم جیسے کمزوروں کو بھی ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ اسکول کی ہوں یا وہ ہاسپٹل کی ہوں، وہ لڑکیوں کی تربیت کی ہوں یا مدرسے میں علماء کے تیار کرنے کی ہوں یا مساجد کی خدمت کی ہوں یا غریبوں کی بے ماؤں کی دیکھ بھال کی ہوں یا بے نکاحوں کے نکاح کی ہوں، ان ساری اے اللہ محنتوں کو قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ اے اللہ ہم نے دین کی نسبت سے ثواب آج کمایا ہے اسے حضرت مولانا اقبال صاحب کی روح کو پہنچا دیجیے، اور حضرت مولانا حبیب صاحب کے والد محترم کو بھی اس کو ثواب پہنچا دیجیے۔ اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو کمزور ہیں ان کو طاقت عطا فرما، جن کو سکون نہیں ہے انہیں راحت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں کی چھت نہیں ہے ان کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کی اپنی دکانیں نہیں ہیں اور کرائے کی دکانوں پر کھڑے ہیں ان کی اپنی دکانیں انہیں دے دیجیے۔ جن کے پاس چلنے کو سواریاں نہیں ان کو سواریاں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولادیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دن بھی قبول فرمائیے اور راتیں بھی قبول فرما لیجیے۔ ہماری آنکھ سے چھلکا ہوا ہر آنسو قبول فرما، زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی روپیہ یا پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے تیری محبت میں اسے قبول فرما۔ ہم نے کسی کو اے اللہ کوئی ٹکڑا کھلا دیا ہے اسے قبول فرما لیجیے۔ اور اے مولا کریم تو جانتا ہے تیری آنکھ کبھی غافل نہیں ہوتی ہے، جس کسی صاحب ایمان نے اللہ کسی کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کی ہے اسے قبول فرما لیجیے۔ اے رب کریم قیدیوں کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ حکمرانوں کے دلوں کو نرم فرما دی، تو چاہے تو شیروں کے دلوں سے دشمنی نکال دے، تو چاہے تو سانپوں کا زہر ختم فرما دے، تو چاہے تو بچھوؤں کو ڈنک مارنے سے باز رکھے۔ اے مولا کریم اس ملک میں تیری بات کہنے والے ہم ہیں، تو اے اللہ ہمیں قبول فرما۔ تجھے ہم اپنے معصوم بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی بھولی بھالی صورتوں کو دیکھ کر، ان کی نرم اور ننھی زبانوں کو دیکھ کر ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ ہمیں اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ دن بدن ہم سے دین کی خدمت کا کام لے لیجیے۔ اے اللہ دین کے لائن سے جتنی بھی کوششیں، جتنی بھی اے اللہ جد و جہد جس لائن سے بھی جو کوئی کر رہا ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اے مولا اخلاص کے ساتھ کرنے والوں کے ہر عمل کو قبول فرما۔ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرما۔ اس مجمع سے کسی ایک شخص کو بھی محروم واپس نہ فرما۔ ہر ایک کی جھولیاں آج بھر دیجیے، ہر ایک کے دامن بھر دیجیے، ہر ایک کی تجوریاں بھر دیجیے۔ اے اللہ ہر شخص کی مانگی ہوئی مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے رب کریم اخیر میں ہماری ان دعاؤں کو اس مجمع میں تیرا کوئی نیک اور برگزیدہ بندہ ہو جو تجھے چاہتا ہو، تجھ کو چاہتا ہو، اس کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما۔ سبحان ربک بالعزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔